الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اخلاص فی العبادات۔ عرض یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے، میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، روح اور جسم۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں ان کا نام ملکیت اور بہیمیت ہے۔ حقیقت میں انسان روح کا نام ہے۔ انسان اگر جسم کا نام ہوتا تو مرنے والے کا سارا جسم پاؤں کے ناخن سے سر کے بال تک موجود ہوتا ہے، مگر گھر والے اس کو جلدی قبر تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماں روتی ہے کہ میرا بیٹا مر گیا، بیوی روتی ہے میرا شوہر مر گیا، بچے روتے ہیں ہمارا ابا مر گیا۔ مر کون سی چیز گئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ اندر جو روح تھی وہی انسان تھا۔ جو چیز نظر آتی تھی یہ انسان کی لاش ہے۔ جس طرح جسم کی تکمیل کے لیے مدارج ہیں، پہلے بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، یہ 5-6 سال کی عمر تک کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد طفولیت کا زمانہ آتا ہے، بالغ ہونے کی عمر ہے، پھر جوانی اور آخر میں بڑھاپا۔ جوانی کا زمانہ 16-17 سال سے 29 سال تک کا ہے۔ جب انسان مکمل جوان ہو جاتا ہے تو 25 سے 40 سال تک جوانی کا دور رہتا ہے۔ 40 سال کے بعد انحطاط شروع ہوتا ہے۔ اس میں ابتدا، وسط اور انتہا سب دور آ گئے۔ اسی طرح روحانیت کے لیے بھی 4 مدارج ہیں۔ ان مدارج کی بھی ابتدا، وسط اور انتہا ہے۔ روحانیت کے 4 مدارج یہ ہیں: نمبر 1 خشیت الہی، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 اسلام، نمبر 4 احسان۔ پہلے خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ایمان اس لیے لاتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگا اور مارے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کیجئے جو عذاب سے ڈرتا ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذین انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، سوائے اس کے نہیں آپ اس کو ڈرا سکتے جو بن دیکھے خدا سے ڈرتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی خواہشات نفسانی سے روکے رکھا، اس کے لیے بے شک جنت ٹھکانہ ہے، اور جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کے پیچھے لگا رہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بچے اس لیے سبق یاد کرتے ہیں کہ اگر یاد نہ کیا تو استاد مارے گا۔ خدا کا ڈر ہو تو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ خوف خدا قرآن کی تعلیم سے پیدا ہوتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ زیب و زینت عورت کی فطرت ہے، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہو، ہونٹ سرخ ہو، تیل لگا ہوا ہو، کنگھی پٹی کی ہوئی ہو، زیورات سے لدی ہوئی ہو، عورت ان چیزوں کو پسند کرتی ہے۔ اس لیے دنیا کے طالب کو اللہ والے عورت سے تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ بھی سوٹ، کنگھی پٹی، موٹر، کوٹھی، فرنیچر وغیرہ میں پھنس کر مقصد زندگی بھول جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ چیزیں ضرور ہوں، خواہ اندر ایمان ہو یا نہ ہو۔ طالب عقبہ اللہ والوں کے نزدیک مخنث ہیں، اور وہ دودھ کی نہروں، حوروں اور دوسری نعمتوں کے باعث خدا کو یاد کرتے ہیں۔ حقیقت میں طالب مولا ہونا ہی روحانیت کا کمال ہے۔ بہشت یا اس کی نعمتیں مقصود بالذات نہیں، یہ تو نزلا من غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے مہمانی کا سامان ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ ایک شخص حضور نظام الدین حیدرآباد دکن سے ملنا چاہتا تھا۔ پہلے ان کے کسی مصاحب خاص کو لکھے گا اور نظام صاحب سے دریافت کر کے ان کو لکھ دے گا کہ آپ آ جائیے۔ یہ شخص جب حیدرآباد دکن کے اسٹیشن پر پہنچے گا تو نظام صاحب خود اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود نہ ہوں گے، بلکہ ان کا کوئی نمائندہ ان کو لے جا کر مہمان خانے میں پہنچا دے گا۔ اس دن سے اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا۔ ملاقات تو ممکن ہے کئی دن بعد ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے معزز مہمانوں کو پہلے بہشت میں پہنچا دیتے ہیں، مگر ملاقات فقط جمعے کے دن ہوتی ہے۔ خشیت الہی کے بعد ایمان حاصل ہوتا ہے، اور اس سے احکام الہی کی تعمیل کا دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ارادے کا نام ایمان ہے۔ استاد کی مار کا ڈر ہو تو بچے سبق یاد کرتے ہیں۔ اول خوف خدا ہو، پھر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ احکام الہی کی 2 قسمیں ہیں: قرآن یعنی وحی مطلوع یا جلی، احادیث یعنی وحی غیر مطلوع یا خفی۔ قرآن بھی اس کا اور وما ینطق عن الہوا کے ماتحت احادیث کا مجموعہ بھی اس کا القاء کیا ہوا ہے۔ ایمان کے بعد تیسرا درجہ اسلام کا ہے، اور اسلام کی بنیاد ایمان پر نہ ہو تو ایسا اسلام بارگاہ الہی میں مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ سورہ منافقون رکوع نمبر 1 پارہ نمبر 28۔ منافقین کے دل میں چونکہ ایمان نہیں اس لیے وہ سچی بات بھی کہتے ہیں تو اللہ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، بعض اوقات درخت کی جڑ خشک ہو جاتی ہے مگر تنے پتے شاخیں سرسبز ہوتی ہیں۔ مالی اثر درخت کو اکھاڑ پھینکتا ہے اور اس کی جگہ ایک ٹہنی لگا دیتا ہے جو کئی سال بعد درخت بنے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ نہ تمہاری صورتیں نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے لیکن وہ تمہارے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اگر دل میں ایمان نہیں تو عمل مقبول نہیں۔ منافقین کے دل میں انک لرسول اللہ نہیں ہے اس لیے اللہ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ ایمان کا نتیجہ اسلام ہے۔ جڑ خشک ہو تو درخت ہرا بھرا نہیں رہ سکتا۔ منافقوں کے دلوں میں ایمان نہ تھا اس لیے وہ کفار اور مشرکین کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ صحبت کا عکس پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ صحبت میں بیٹھنے سے طبیعت پر اثر پڑتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پہلے زمانے میں عورتیں اپنے لڑکوں سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا عمر رسیدہ لوگوں کے پاس بیٹھا کرو تاکہ جب وہ اپنے تجربات بیان کریں تو انہیں سن کر تمہیں عقل آئے۔ ایمان پر اسلام کا ترتیب ہوتی ہے اور اسلام کا نتیجہ احسان ہے۔ احسان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کی عبادت ایسے کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، پس اگر اس کو تو نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ گویا احسان شرف حضوری ہے۔ اندھا اگر بینا سے باتیں کرے اگر وہ اس کو دیکھتا نہیں تو یقین تو ہے نا کہ کوئی موجود ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں مخاطب کون ہے؟ اللہ کی ذات مخاطب ہے۔ اسی طرح نماز میں جو لذت آتی ہے اس کی ترجمانی الفاظ میں نہیں ہو سکتی۔ یہ کیف ہے، جہاں پانی مسلسل گرتا رہتا ہے وہاں پہلے سبزہ اور پہلے پیپل کا درخت اگ آتا ہے۔ اوپر کی منزل میں یا کنویں کے اندر کوئی پیپل بوتا ہی نہیں مگر وہاں پانی کے مسلسل گرتے رہنے سے اگ آتا ہے۔ اسی طرح نیکیوں کی مسلسل صحبت اور ان کی باتیں سن کر انسان کی طبیعت نیکی کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ خوف خدا پیدا ہو جائے تو طبیعت خود بخود اعمال صالحہ کی طرف آمادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ صحبت ہو، صحبت میں رنگ چڑھتا ہے۔ دنیا میں انسان کے مختلف نصب العین ہیں۔ بعض کا نصب العین کوٹھی اور موٹر ہوتا ہے، بعض کا زمین، بعض کا گریڈ بڑھانا۔ اللہ کے بعض بندوں کا نصب العین فقط رضا الہی ہوتا ہے، ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی اشاعت ہوتا ہے۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے زیادہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان لوگوں کے اعمال صالحہ سے ان کو بھی حصہ ملتا ہے اور ان کی نجات کی صورت بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے کہ تم زبردستی جہنم میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں کمروں سے پکڑ کر ہٹا رہا ہوں۔ ہم مطلق تصوف کے قائل نہیں، ہم تو اس تصوف کے حامی ہیں جس کا ماخذ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو صوفی یا عالم اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے کی طرف دوڑتا نظر آئے گا ہم تو اس کے پیچھے دوڑیں گے۔ بعض مسلمانوں کو پیر ایسے ملتے ہیں جو پاؤں میں گھنگرو باندھ کر اپنے مریدوں کو نچواتے ہیں۔ اس قسم کے پیروں کی صحبت میں عبادت کی توفیق بھی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ آخر میں اپنی ساری تقریر کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ روحانیت کی تکمیل کے لیے ابتدا میں خوف خدا اور آخر میں شرف حضوری اور درمیان میں ایمان اور اسلام کی ضرورت ہے۔